السلام علیکم دوستو، آپ ہیں روشن زندگی پہ۔ یہ ایک مجرم کی کہانی ہے جس نے اپنی پوری زندگی چوریاں کرنے، ڈاکے مارنے میں گزار دی۔ کئی معصوم بے گناہ لوگوں کا وہ قاتل تھا۔ آخر کار ایک دن وہ پکڑا گیا اور اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ اس کے جرموں کی فہرست بڑی ہی طویل تھی۔ بادشاہ نے اس کا مقدمہ سننے کے بعد اس کی سزا کا حکم جاری کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہیں 2 آپشن دیتا ہوں، تمہارے پاس چوائس ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک چن سکتے ہو۔ ایک طرف پھانسی گھاٹ ہے، دوسری طرف یہ دروازہ ہے۔ بادشاہ نے ایک بڑے ہی عجیب اور پر اسرار دروازے کی طرف اشارہ کیا جس پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا، یا تو وہ پھانسی گھاٹ قبول کر لے جو اس کے سامنے ہے، اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اور یا پھر وہ اس لوہے کے دروازے کے اندر جانا قبول کر لے۔ مجرم نے ایک نظر پھانسی گھاٹ کی طرف دیکھا اور پھر خوفناک پر اسرار دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا کہ کون جانتا ہے اس بڑے سے دروازے کے پیچھے کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی خوفناک کئی دنوں کا بھوکا جانور بیٹھا ہو جو اندر جانے کے بعد اسے چیر پھاڑ کر دے اور میری ہڈیاں چبا چبا کر مجھے کھا جائے، یا کوئی ایسا عقوبت خانہ ہو جس میں اسے پر بدترین تشدد کیا جائے، اسے اذیتیں دے دے کر مار دیا جائے۔ کون جانتا ہے اس دروازے کے پیچھے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے اگر مرنا ہی ہے کیوں نہ میں اس کا کوئی آسان طریقہ چن لوں۔ اس مجرم نے پھانسی کی سزا قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا۔ جیسے ہی پھانسی کا پھندا اس کے گلے پر ڈالا گیا، اس نے بادشاہ سے اپنی آخری خواہش کا اظہار کر دیا۔ بادشاہ سلامت، میں اب مرنے والا ہوں۔ مجھے بڑا تجسس ہے کہ آخر اس گیٹ کے پیچھے کیا ہے، وہاں پر لوگوں کو کون سی سزا دی جاتی ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا، جب بھی کوئی موت کی سزا کا مجرم آتا ہے تو ہر ایک کو یہی چوائس دیتا ہوں۔ ابھی تک ہر کسی نے تمہاری طرح پھانسی گھاٹ کو ہی چنا ہے، کسی نے بھی کبھی اس دروازے کے اندر جانا قبول نہیں کیا۔ یہ بات سن کر اس مجرم کا تجسس اور بڑھ گیا۔ بادشاہ سلامت، میری آخری خواہش سمجھ کر مجھے بتا دیں، اس گیٹ کی دوسری طرف کیا ہے؟ میں تو ابھی مر جاؤں گا، میں کسی کو بتا بھی نہ سکوں گا۔ بادشاہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس آدمی کی طرف دیکھ کر بولا، اس گیٹ کی دوسری طرف آزادی ہے۔ یہ آزادی کا دروازہ ہے۔ جو بھی اس گیٹ سے نکلتا ہے اس کو جرم معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم بھی اس گیٹ کو چوز کرتے تو تمہیں آزاد کر دیا جاتا، لیکن لوگ ہمیشہ ایسے ہی قبول کرتے ہیں۔ جو ان کے سامنے ہوتا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا، جس کے نتیجے کا انہیں علم نہیں ہوتا، اس سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو بھی دیکھیں تو ہم بہت سے کام نہیں کر پاتے، بہت سے گول اچیو ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں انہیں شروع کرنے سے ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، نہ کر سکا تو کیا ہوگا، کہیں ناکام نہ ہو جاؤں۔ اسی ڈر کی وجہ سے ہم زندگیوں میں کچھ بھی نیا کر نہیں پاتے۔ ہم ہمیشہ دیکھے بالے راستوں پر ہی چلتے رہتے ہیں، ساری زندگی ایک ہی نوکری کرتے رہتے ہیں۔ نوکری بدلی، پتہ نہیں کیا ہوگا، بزنس کروں گا، پتہ نہیں چل سکے گا، نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم ہمیشہ ڈر ڈر کر فیصلے کرتے ہیں، بند دروازے کھولنے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان بند دروازوں کے پیچھے ہماری آزادی کا راستہ ہوتا ہے، ہماری کامیابی کی منزل ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، زندگی میں رسک لو، نئی چیزیں ٹرائی کرنے سے کبھی نہ ڈرو، آئیڈیا پر کام کرو، جو کسی نے نہیں کیا وہ کر کے دکھاؤ۔ آپ سوچیں کہ اگر تھامس ایڈیسن کچھ نیا کرنے سے ڈرتا تو کیا وہ کچھ ایجاد کر پاتا، ہماری زندگیوں کے اندھیروں کو دور کر پاتا؟ نیل آرمسٹرانگ اگر ڈرتا تو کیا چاند پر جا پاتا؟ تاریخ ایسے ہی اتنے ہی ناموں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے اپنے ڈر پر قابو پایا اور کچھ نیا کر دکھایا۔ کیوں ڈرے زندگی میں کیا ہوگا، ہر وقت کیوں سوچیں کچھ برا ہوگا۔ جرأت اور ہمت سے اگر سامنا کرو گے خود پر، یقین رکھ کر اگر راستہ چنو گے، ہر منزل آسان ہوگی، ہر دروازہ کھلا ملے گا۔ دوستو، خیال رکھیے اپنا اور اس چینل کا۔